وہ وسیع ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ اگر تو تم نبی ہو تو پھر تمہیں ان 2-3 چیزوں کا پتا ہوگا. دوسری کیا چیز ہے؟ ذوالقرنین. ذوالقرنین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سورہ کہف میں اسی طریقے سے تفصیل سے بتایا ہے. اور ذوالقرنین نے بھی اب 2 پورٹلز کھولی ہیں اور وہ 3 الگ الگ ایکسٹرا ٹیریسٹریل معاملات کر کے انٹر گلیکٹک سفر کرتا تھا. اور یہی وہ چاہتے ہیں. یہ اس کا ثبوت بھی تمیم الداری کے حدیث سے کہ وہ کس پورٹل سے انٹر ہو گئے تھے. یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں کیوں سائیکالوجی میں بتایا نہیں گیا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ دجال نے حدیث کے تھرو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال. تو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے تو تمیم الداری تو اینڈ آف ٹائم میں نہیں تھے نا, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو پھر وہ ان کو کیسے مل گئے ہیں؟ یہ تو پھر ارلی ٹائم میں آنا تھا نا. نشانی تو یہ ہے ہی نہیں کہ ارلی ٹائم میں آنا, نشانی تو آخری کے ٹائم میں آنا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ٹائم ٹریول کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی واقعی اس ٹائم ٹریول کو تو پرکھنے کے یار تھے. اگر تو ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ پھر وقت کے ساتھ کیسے کھیلتے. یہ بڑے اطمینان سے سوچنے والی باتوں میں سے ایک ہے کہ اہل یہود کے اندر یہ جو نبی کا انتظار ہے اور ان کے ان سوالوں کے اندر کیا ایسا راز چھپا ہوتا ہے وہ سورہ کہف بتاتی. اس لیے امام نووی نے کہا ہے, امام نووی نے بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو سورہ کہف کے اندر غور کرے گا اس کو وہ نشانیاں مل جائیں گی جو دجال کے وقت اس کو بچائیں گی. یہ بعد کے جو صحابہ کے بعد جو دور گزرا ہے, صحابہ کے فوراً بعد, ان سب کو یہ باتیں ایسے ہی پتہ تھی جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں. یہ بعد میں پھر ری انٹرپریٹ ہوئی یہ ساری باتیں جب نئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں, یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہے, یا منگولوں نے حملہ, تاتاریوں نے حملہ کیا, شاید اس کے بعد کا واقعہ ہے. میں ابھی تک تاریخ کی اس علم میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ری انٹرپریٹیشن کب ہوئی, کیونکہ صحابہ تو ذوالقرنین کو بھی ایک ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ ہی مانگتے تھے, یہاں تک کہ فرشتہ تک سمجھتے تھے. اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی کسی اور رائے کا انتخاب کیا اور صحابہ کرام نے. بہرحال یہ ہے کانٹیکسٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت سورہ کہف پڑھنی, تو وہی سورہ کہف یہودیوں نے جو پوچھی تھی اس کو اسی طریقے سے وہیں پہ لنک کریں. یہ وہاں لنک آئے گا تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ رہے گی کہ دجال کا تعلق تو جو پہلی 10 آیتوں کا تعلق ہے وہ تو عیسائیوں کے ساتھ ہے. یہودی تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پہلی 10 آیتیں تو بیٹا کے بارے میں سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں, مگر دجال کے ساتھ یہودیت کو اٹیچ کر دینا اسلامی سائیکالوجی کے اندر, یہ کتنی بڑی کرٹیکل کی ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیا کرے گا. اب میں نے چونکہ بائبل پڑھی ہے اور اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں نے تینوں ورژن پڑھ لیے, تو بائبل یہ کہتی ہے کہ دجال جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ سے کہتے ہیں, وہ شروع میں 3rd ٹیمپل کے اندر اپنا کنگڈم کریٹ کر دے گا, جہاں تک کہ وہ اس قسم کے کام کرے گا کہ سارے کے سارے اس کے تابع ہوں گے ٹل ہی کمٹس the one sin that is never allowed, اور وہ ہے انسیسٹ. بائبل یہ کہتی ہے کہ تب تک ہم اس کو بادشاہ مانیں گے جب تک اس نے چرچ میں انسیسٹ کا لا پاس کروا دیں. جیسے ہی وہ انسیسٹ کا لا پاس کروائے گا, اہل جو نصارہ ہیں وہ اس وقت ڈکلیئر کر دیں گے کہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ تو نے بائبل کی فرسٹ کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈمنٹ کو توڑ دیا. تو کیسے اللہ کا بندہ ہے جس نے قرآن کبیرہ کو لیجسلیشن میں ڈال دیا. سو تب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوگا اینٹی کرائسٹ. What I'm trying to say is کہ بائبل بھی اسرائیل کے اوپر ہی فوکس کروا دیتی ہے, چاہے وہ عیسائی ہو یا نہ ہو, کراتی وہ اسرائیل پہ ہی فوکس ہے اور 3rd ٹیمپل کا ویٹ ہی کرتے ہیں وہ. تو یہودی شروع سے ہی 3rd ٹیمپل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, اور اسی بیس کے اوپر سب حیران ہیں کہ حضرت صفیہ کے والد نے کیوں کہا میں نہیں بیعت کرتا. لیکن اس میں یہ بات نکل آتی ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں ایک تابعی کے, چونکہ ان کو پڑا تھا کہ یہ تو باقی کانسیپٹ جو ہے نا اس بندے کے وہ ہمارے فائدے میں نہیں جاتے, تو ہم اس کی بیعت نہیں کرتے. ہم تو سرداری چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک مساوی قسم کی بات کر رہے ہیں, ہر ایک کو ایکول وہ دے رہے ہیں. جینٹائل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس. یہ میری رائے. بہرحال یہ بات ہے بہت حیرت کی کہ ایک بندہ دجال کا ویٹ کرتا ہو اور دجال والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ آخری نبی تو یہی ہے, تو پھر وہ کیوں نہ مانے. تو اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس بندے نے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا فتح نہیں کرنی, یہ تو کسی اور ٹیکنیک سے دنیا کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اسلام. ہمارے
سو اس بات مطلب یہ غور کی بات ہے کہ دجال نے پھر یہ دعوت کا کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام نہیں کرنا, کیونکہ ادروائز دیز پیپل وڈ ہیو سیڈ کہ ہاں ہم آپ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کاف نے سن لی تھی نا انہوں نے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو جواب دیا وہ اس لیول پہ جواب دیا کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنے بندے تھے, تم سمجھتے ہو تمہیں اتنے بندے تھے, 8 تھے یا 10 تھے یا 12 تھے, یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ تم اپنی طرف سے یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ہے نالج, یہ ہمارے پاس ہے نالج. سو اس کے اندر ایک اور چابی بھی ہے کہ دا نمبر آف پیپل آف اصحاب کہف آلسو سگنیفائز, یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ کیا نومیرکس کے اندر بندوں کی پورٹل میں انٹری اینڈ ایگزٹ کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں. بہرحال یہ ایک نجی بحث ہے. سو یہ ہے بیسک سیاق و سباق اس بات کا کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے. یہ اہل یہود کے اس کانٹیکس سے نظر آتا ہے کہ جو وہ جہاں پہ دجال نے اپنا اینڈ کرنا ہے. تو دس از سورہ کہف. اور سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, اور سورہ کہف ذوالقرنین کا واقعہ ہے, خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے, 2 باغوں والا واقعہ ہے, اور پھر ری ایٹریشن آخری رکوع میں کہ شرک والا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں تم ہی جیسا بندہ ہوں. آخری آیت سنا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے انا بشر مثلکم, کہ تم جیسا بشر ہوں میں, سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے. تو شرک نہ کر لینا. آخری آیت کا آخری لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادانیت جو ہے نا وہ ہے اصلی عبادانیت. سو کیونکہ 10 آخری آیتوں کا بھی حدیث میں ذکر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کی جو کہانی ہے وہ خدائی دعوے کے اوپر ہی ہے. اور اگر خدائی دعویٰ نہ بھی ہوا تو شروع میں وہ بیٹے کا دعویٰ کرے گا اور اینڈ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. شروع کی جو 10 آیتیں ہیں وہ عیسائیت کے بیٹے کے دعوے والی آیتیں ہیں, اور آخری جو 10 آیتیں وہ پھر اہل یہود کے اس دعوے کی آیتیں ہیں کہ جس میں وہ اس کو وہ والی ایٹریبیوٹس دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ہی دے سکتے ہیں ہم خالی. حضرت خضر کا واقعہ ہے اس میں, ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے. تینوں بالکل ایک الگ واقعات ہیں. ان تینوں میں کیا چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھتے ہیں یا کلک کرتے ہیں یا یہ اچھا سوال ہے. یہ تینوں میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, اور وہ یہ کہ یہ زمین کے کسی بھی اس لاز آف فزکس جو ہمیں نظر آتے ہیں جو پورٹل ہے وہ بھی لاز آف فزکس پہ کوئی کرتی ہیں, مگر یہ جو ویزیبل ڈائمینشن ہے نا اس کو توڑا ہے تینوں نے. یہ جو ہمارے سامنے ویزیبل ڈائمینشن میں کام ہو رہے ہیں نا, اس کو اصحاب کہف نے توڑا اور لوگ ششدر رہ گئے, اور پھر ذوالقرنین نے توڑا, ٹھیک ہے, اور 3 دفعہ توڑا, اور پھر خضر نے بھی وہی توڑا. مسیح نے پہلے سرنگ بنائی. سرنگ کہاں پہ بنائی؟ اس ڈائمینشن میں سرنگ بنا کے نکلی نا, پورٹل بنائی. لٹرلی لفظ ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے بتائی اس سے بہتر اور کیا بتائیں کہ پورٹل کھلی, مچھلی گئی, وہاں سے پھر وہ بھی انٹر ہوئے اور خضر ملے, اور خضر نے پھر کیا کیا کارنامے کر کے دکھائے ان کو. یہ سب انٹر ڈائمینشنل سملیرٹی کے تینوں چیپٹر. سو اٹ از اے میٹر آف. اور یہ چوتھا جو چیپٹر ہے باغ والا, یہ دجال کے اوپر کڑی ضرب ہے, کیونکہ دجال نے دینے بڑے باغ. کیا مطلب سورہ کہف میں 2 باغ کا جو قصہ ہے نا, کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر بہت وسیع باغ ہے اور دوسرے کو طنز کرتا ہے کہ تو نااہل آدمی ہے, تجھے میں بڑی چیز ہوں, مجھے بڑی چیزیں ملی ہیں. چھوٹا آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ کی دین ہے, تجھے کہاں سے مل گئی چیزیں, جس نے اللہ نے جس کو دے دی. یہ کانسیپٹ رسک کے کانسیپٹ کو بڑا اچھی طریقے سے کلیئر کرتا ہے, اور دجال نے رسک کو ایک ایز این انسٹرومنٹ یوز کر کے بڑے لوگوں کو پہنانا پسند ہے. تو وہ رسک یہ والا نہیں ہے کہ اس کو مال اور دولت خالی دے دی, وہ والی پاور بھی دینی ہے دجال نے, تو جو بھی پاور اس دے سکتا ہے. تو ظاہر نائب تو بنائے گا نا آ کے. تو اس وقت کے لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دجال نے اگر کوئی, کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. آپ نے اس کی دوزخ جو آگ کا دریا اور جنت, تو آگ کے دریا میں تم نے چھلانگ لگانی. تو سورہ کہف میں جو چھوٹا باغ ہے نا, وہ یہ نشانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹیننس ریسورس کی بات ہو رہی ہے. دجال نے جو ریسورس اور پاور دینی ہے لوگوں کو, بالکل اس کے اگینسٹ جانے کے لیے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ ریسورس اور پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ سسٹیننس صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جس کو دے دیا. یہ تو ہماری لیٹر آن سائیکالوجی میں ڈالا گیا کہ ٹیکنیک اسلام کا حصہ ہے. ٹیکنیک اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹیکنیک کی سینس بھی اللہ ہی دیتے ہیں. نہیں تو جتنے لوگ اس وقت آئی کیو اچھا رکھتے ہیں, سب کو بلینئر ہونا چاہیے تھا. ہمیں زیادہ تر بلینئر تو بالکل بھی آئی کیو نہیں رکھتے. ایسے ڈیسیژن بلینئر بھی لیتے ہیں جو کہ, اور میں بھی لے کے دکھاؤں,
تو سڑک پہ آ جاؤں گا، مگر وہ نہیں آتے. یہ سارے معاملات بڑے اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فلوئڈ ڈائنامکس جس کے تھرو اللہ تعالیٰ رزق کا معاملہ کر رہے ہیں. سو اوپر سے باغ کی تو کہانی کیا کرنی ہے، جہاں بارش ہوگی تو اللہ نے بارش دینی ہے تو کھیتی ہوگی. سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے بڑا کلیئر ایگزامپل دے کے بتایا کہ نو میٹر واٹ ہیپنس، جو معاملات اللہ نے کبھی بھی انسان کو نہیں دیے، جیسے کہ موسم، جیسے کہ کھیتی، جیسے کہ اس کی فرٹیلیٹی، یہ سارے کبھی بھی انسان کے پاس نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیسس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی اکانومی آگے چلی جائے گی، اگر یہ والے 3-4 کرٹیکل فیکٹرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہلکا سا بھی ہلاتے ہیں تو باقی کی ساری اکانومی کو زیرو سے ضرب دے دیں گے آپ. سو وی ہیو ٹو بی اے ویری کلیئر بلیور کہ بڑا باغ تجھے دے دے گا دجال تو خیر ہے، ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وہ لے بھی لیتا ہے، وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے. سو یہ چوتھا اس کا چیپٹر. باقی تو سارے چیپٹرز انٹر ڈائمینشنل ہی ہیں. میرا اپنا وہ مان لیا کہ یہ بھی انٹر ڈائمینشنل قصہ ہی ہے، مگر چونکہ ظاہری ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا زبردستی کی تعویلات نکالنی. ہم ون بائی ون ان واقعات میں ایسی باتوں کو جو آپ نے انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹک کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کیا جیسے ذوالقرنین میں کب انٹر ڈائمینشنل گیا، کیونکہ اس کو آپ کو ہم سنتے ہیں اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہاں سے یعنی آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں تو آپ کہاں سے یہ بات اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ کی میں کہہ رہا ہوں اب نہیں ایگزسٹ کرتا اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر جی بالکل بھی پہلے بھی کرتا تھا. یہاں یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے. پہلی بات تو یہ کہ اصحاب کہف سے شروع کریں نا، ذوالقرنین تو بعد میں آئے. اصحاب کہف کا یہ قصہ کیوں ٹائم ٹریول کے اوپر نہیں بات ہوتی، جب اصحاب کہف نے خود کہہ دیا آیت میں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کتنی دیر سوئے ہو، تو دوسرے نے کہا ایک پہر یا اس سے بھی کم. حالانکہ 309 سال سوئے ہیں وہ، مگر ان کو نہیں لگا. ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ ہم اس کو ساتھ کروٹ بدل رہے تھے ان کی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ میٹافور اور سملی نہیں اللہ نے بولی. کوئی نکالنا چاہے تعویل کے لیے تو اللہ مثال دینا چاہتے ہیں، اصل میں یہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے لٹرل انہی الفاظ میں بتایا کہ کروٹ والا کانسیپٹ بتا دوں کہ کسی قسم کی کوئی اور مطلب نہ لینا. دیز گائز ڈیڈ سلیپ فار 309 years. لیکن دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں، صبح ایک دم اٹھ جاتے ہیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو جو جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اس سے جب پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم کتنے عرصے سوئے رہے ہیں، حالانکہ کتنے ہزاروں سال مومنین کے لیے کہا اللہ نے کہ بس ابھی سوئے تھے، بس ابھی سوئے تھے. تو یہ آخرت میں تو مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے ٹائم ٹریول ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کیسے. تو ظاہر ہے ٹائم کی کیا سے تو آزاد ہو گئے جب آپ مر گئے. تو یہ لوگ دنیا میں ہی سوئے اور دنیا میں ہی اٹھے، یہ آخرت میں نہیں اٹھے. یہ دنیا میں ہی سوئے، دنیا میں ہی اٹھے. اور اس کی مثال کیا کہ جب وہ گیا کھانا لینے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے سن کا سکہ لے کے آ گئے ہو ہمارے پاس. سمجھے، یہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگے ہوئے تھے اور پہاڑ کا رخ کیا تھا اور غار میں جا کے پناہ لی تھی انہوں نے. اپنے وقت کے دجال سے کیا مراد ہے آپ کو؟ اس وقت کا جو ٹائرنٹ کنگ تھا نا، دجال نے بھی اپنے وقت کا ٹائرنٹ کنگ ہونا. ٹھیک ہے، وہ اپریسر ہونا نا، وہ اپنے دین پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ لوگ اللہ کے دین پہ تھے. سو کہانی مقصد یہ کہنے کا کہ دیز گائز آر اے ویری کلیئر. اس سے بڑی کیا ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اتنے 100 سال سوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم خوف طاری ہو جاتا تمہارے اوپر جس حالت میں یہ تھے اس غار کے اندر. سمجھے خوف سے کیا مراد؟ وہ تو اس کتے کے بارے میں ارشاد تھا نا جو کہ غار کے باہر. نہیں، کتے کے بارے میں صرف ایک ارشاد ہے کہ کتا جو ہے وہ باہر ان کا پہرا دے رہا تھا. جی، یہ اس کتے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب یہ سو رہے تھے اللہ نے ان کے کانوں پہ ضرب لگا کے سلا دیا، اور اگر پھر تم ان کو دیکھتے اس حالت میں تو تمہارے اوپر خوف طاری ہو جاتا. یہ تو کتے کے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. ایکچولی کتا واز ون آف دا مینی نارمل تھنگز دیٹ واز گوئنگ آن. لیکن اس کو غار کے دہانے پہ بٹھانے کی مصلحت کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ شاید اتنا خوفناک تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی غار کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ اندر ہے کیا.
نہیں مگر انہوں نے ان بندوں کے بارے میں کہا نا کہ آپ ان اصحاب کو دیکھ لیتے، ان کو دیکھ لیتے تو تم پہ خوف آتا تھا، کتے کا ذکر نہیں، یعنی کتے کا ذکر ان کو دیکھ لیتے. مگر کتے کی میرے خیال سے مسئلے تھے، اب کوئی اور کہیں اور چلی جائے گی بات، کہ جہاں پہ بھی پورٹل دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے نا، جو پرانی پورٹل نظر آئیں، ان کے آگے کتا ہی بیٹھا ہے ابھی تک. اب وہ کوئی ہے نشانی کتے کے اندر، کہانی ہے لمبی، وہ کسی اور دن کی بحث ہے. اس وقت اصحاب کہف بھی رہے نا کہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اصحاب کہف میں رہا تو بالکل رہا. تو 300 سال تو ٹریول کیا انہوں نے، تو کیا وہ غار ایک پورٹل کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں اس کیس میں تو رکھتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی بھی بتائی کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہاں بتائی. کانوں پہ ضرب لگانے کی بات کی، کانوں پہ ضرب کیسے لگاتے ہیں؟ لوگوں نے باقاعدہ کانوں پہ مکہ مارا، تھپڑ مارا کے ترجمے کیے ہوئے. لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں 300 سال اس دنیا کے گزر گئے اور وہ لوگ غار میں ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا. وہ ایک نیچرل ہے کہ انسان کا جسم جب کسی ایک ہی پوزیشن پہ زمین پہ پڑا ہو تو سورز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کروٹ لینا بہت ضروری ہے. تو ہم نے